آج کا ہمارا موضوع صلہ رحمی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر قطع تعلق بہت عام ہو چکا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر دینا، ناراضگی کرنا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق کو توڑ دینا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے کہ تعلق توڑنے والوں کا انجام کیا ہے اور صلہ رحمی کرنے والوں کی برکات اور ثواب کیا ہے، اس حوالے سے چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے صلہ رحمی کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے اندر صلہ رحمی کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتے کو جوڑنا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنا یہ صلہ رحمی ہے، یعنی کہ رشتہ جوڑنے کا نام یہ صلہ رحمی ہے اور رشتہ توڑنے کا نام قطع تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر اس حوالے سے ارشاد فرمایا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں 3 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، خیر خواہی کا حکم دیا، اور تیسرے نمبر پر رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے کا، بھلائی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا، یہی صلہ رحمی ہے۔ اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر آپ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھے جنت مل جائے، داخلہ جنت ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، یعنی کہ یہ وہ اعمال ہیں جو جنت میں داخلے کا سبب ہے، جو جنت میں جانے کا سبب ہے، کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور صلہ رحمی کرنا، یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر ہم قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ نہیں، اگر تم سے کوئی تعلق توڑے تو آقا علیہ السلام نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔
کہ تم سے جو توڑتا ہے تم ان کے ساتھ جوڑو، اگر تمہیں کوئی چیز دینے سے منع کرتا ہے تو تم انہیں دو، اور اگر تم پر کوئی ظلم کرتا ہے تو انہیں معاف فرما دو۔ یہ آقا علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، یہ ہمیں سبق دیا ہے، یہ ہمیں درس دیا ہے، اور ہمیں بتایا ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر صلہ رحمی کیا ہے۔ لیکن آج ہم خود اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آج ہم نے کس کس کے ساتھ قطع تعلق کیا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن آج صرف ہم اپنی انا کی بیس پر ہم ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلق کرنے کا شرعی طور پر ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جو تعلق توڑتا ہے ان کے ساتھ بھی تعلق جوڑنے کا ہمیں حکم ہے، شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، حسن سلوک کرے، خیر خواہی کرے، بھلائی کرے، تعلق کو توڑے نہ بلکہ تعلق کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا، قطع رحم کرنے والا، فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک طرف عمل یہ تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا اور صلہ رحمی کرنے والا جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر فرما دیا کہ جو قطع تعلق کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 6625 ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے قسم کھا لے، فرمایا خدا کی قسم اس کو نقصان دینا اور قسم کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ گناہ ہے۔ ایسی قسم کو پورا کرنا، بعض قسم کھاتے ہیں جی میں اپنی اللہ کی قسم میں اپنی خالہ سے نہیں ملوں گا، ابھی کیوں نہیں ملے گا؟ جب قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے فآت ذی القربى حقہ والمسکین، فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے حقداروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، تو پھر ہم کیوں تعلق کو توڑ رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایسی قسم اٹھائے اس قسم کا پورا کرنا یہ گناہ ہے۔ فرمایا اس قسم کو توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کرے توڑنے کا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر وسعت ہو جائے، آج ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر کثیر برکت آ جائے، ہمارا رزق وافر ہو جائے، ہمیں اس پریشانی سے نجات مل جائے، تو آقا علیہ السلام نے اس کا نسخہ ہمیں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر وسعت ہو جائے اور اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی عمر دراز ہو جائے، عمر اس کی بڑھ جائے، رزق میں وسعت ہو جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کرے، اللہ اس کے رزق کو بھی بڑھا دے گا، اس کی عمر کو بھی بڑھا دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث بیان فرما رہے تھے، تو حدیث بیان کرتے کرتے آپ نے اعلان کیا اس مجمع کے اندر کہ قطع تعلق کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا ہماری مجلس سے اٹھ جائے، ہماری مجلس سے اٹھ جائے، رشتوں کو توڑنے والا۔ ایک شخص اٹھ کے فوراً اپنی پھوپھی کے پاس گیا اور جا کر ان کے ساتھ کافی عرصے کا ناراضگی تھی، تعلق ختم تھا، ان کی جا کر معافی تلافی ہوئی،
جب معافی تلافی ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے، تو پھوپھی نے پوچھا کہ بیٹا جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھنا کہ ایسا اعلان آپ نے کیوں کیا ہے کہ رشتے توڑنے والا ہماری مجلس سے اٹھ جائے، ایسا اعلان کیوں کیا ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنا۔ تو وہ شخص صلح کر کے اپنی پھوپھی کے ساتھ جب مجمع کے اندر آیا اور آ کر پھر سوال کیا کہ آپ نے ایسا اعلان کیوں فرمایا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ جس مجلس کے اندر قطع تعلق کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا بیٹھا ہوتا ہے، اس مجلس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کی برکات نہیں آتی، اللہ کی رحمتیں نہیں آتی۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم پر اللہ کا فضل نازل ہو، ہماری دعاؤں کی مقبولیت ہو، ہم رب سے جو مانگ رہے ہیں وہ رب ہمیں عطا فرما دے۔ تو جب مجلس کے اندر ایک رشتوں کو توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا بیٹھا ہوگا تو رب کی رحمتیں نازل نہیں ہوگی۔ جب وہ قطع تعلق کرنے والا اس مجلس سے اٹھ جائے گا، اللہ اپنی رحمتیں عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی وعید ہے، کتنا بڑا وبال ہے کہ قطع تعلق کرنے والا اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ رشتے جوڑنا گھر والوں میں محبت اور مال میں برکت اور عمر میں درازی کا سبب ہے۔